السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي الحمد هدانا لله لهذا الذي هدانا وما لهذا كنا وما لنهتدي كنا لولا ان هدانا لنهتدي الله. لولا أن هدانا الله. اللهم صل على اللهم عبدك صل على ورسولك عبدك محمد ورسولك النبي محمد الأمي النبي الأمي. وأغفر لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة الملك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. سورہ ملک کے کورس کے اس تیسرے سیشن میں آپ سبھی کا دلی استقبال ہے. امید ہے کہ آپ اس کورس سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور سورہ ملک کی سمجھ اور فقہ حاصل کر رہے ہوں گے. اس سورہ ملک کے کورس کے 3-4 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرنا آنا چاہیے، سورت کی تلاوت درست ہو. دوسرے، الفاظ کے معنی معلوم ہو. تیسرے، اس کے تفسیر معلوم ہو، اس کی ڈیٹیل معلوم ہو، ڈیٹیل، تاکہ جب بھی یہ سورت ہمارے سامنے پڑھی جائے یا ہم خود پڑھیں اس کے مضامین تازہ ہو جائیں. امید ہے کہ آپ اس پر توجہ کر رہے ہوں گے. تو میں اس سے پہلے بھی ہم نے یہ کیا تھا کہ کسی ایک سے ہم تلاوت کرائی تھی، تو آگے ہم چاہیں گے کہ آج جو آیات پڑھی جائیں گی ان کی تلاوت آپ کے سامنے آ جائے. تو سب سے پہلے میں پڑھ دوں گا، اس کے بعد آپ میں سے کوئی تلاوت کرے گا. تو پہلے سے ذہنی طور پر تیار رہیں، کس کو پڑھنا ہے. تو پہلے میں تلاوت کر دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. صدق اللہ العظیم. آج یہاں تک تلاوت ہوگی. تو آپ میں سے کون یہ تلاوت کرنا چاہیں گے؟ آن لائن آف لائن دونوں میں اختیار ہے، جو چاہے پڑھے. آن لائن میں سے کوئی ہے؟ آف لائن میں سے کون؟ صفحات نہیں پڑھیں گے، اس سے پہلے پڑھ چکے. آپ نہیں پڑھے؟ اچھا، پھر سندس نہیں پڑھیں گے، سندس کے علاوہ کوئی اور پڑھے. کوئی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی زفیرہ، لیکن ان کی آواز کیسے آئے گی؟ سب کو کیسے سب سنتے ہیں؟ یہ مائک لگانا پڑے گا.
سب سے پہلے آپ سب یہ بتائیں کہ اس پہلے رکوع میں کتنے ورب استعمال ہوئے؟ کون کون سے ورب ہیں وہ بتائیے. کتنے کون کون سے ورب یوز ہوئے وہ بتانا ہے. دوسری آیت میں 2 ورب یوز کیے ہیں، خلق اور لیبلوکم. کیا؟ خلق ہاں، اور لیبلوکم. صحیح ہے. اور تیسری آیت میں خلق ترا فرجعی ترا. ٹھیک. چوتھی آیت میں ثم ارجعی کو ثم ارجعی ینقلب حسیر. حسیر میں ڈاؤٹ ہے یہ فعل ہے کہ نہیں. فعل نہیں ہے. پھر پانچویں آیت میں زینا وجعلناہا واعتدناہا. چھٹی آیت میں کفروا القوا سمیعوا. کیا؟ کفروا القوا. کیا؟ القوا 7 آیت میں چلا جائے. اچھا 7 آیت. کیا لفظ ہے؟ القوا القوا. القوا ہاں القوا. سمیعوا تفو. پھر آٹھویں آیت ہوگی. نویں آیت میں قالوا جاءنا فکذبنا وقلنا نزل. ماشاء اللہ. 10ویں آیت میں وقالوا نسمع نعقل. 11ویں آیت میں فاعترفوا. 13ویں آیت میں فاسروا اب اجہروا. اور ابھی ضرور پورا نہیں بتائیں. اجہروا. اور چوتھی آیت میں یعلم خلق. یعلم میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ یہ عالم فعل ہے. اور خلق. ماشاء اللہ. ایک آیت میں جو چھوٹا ہوا وہ بتائیے. تکادو جو ہے یہ فعل ناقص ہے. اور تمیز صحیح ہے. اور القیا ہاں یہ بھی صحیح ہے. اور خزنہ. نہیں وہ فعل نہیں اس میں. خزنہ تو نہیں سألا. سأل میں ہاں سأل فعل ہے. ٹھیک ہے. اور اور یأتیکم. اچھا یہ ہاں صحیح ہے. یأتی. اور کسی کو کچھ چھوٹا ہوا لگ رہا ہے کسی کو؟ آیت نمبر 1 کے بھی اسکپ کیا. تبارک اور بھی تبارک کا فعل نہیں ہے. تبارک. تو مبالغہ ہے. جی جی. اور کوئی چھوٹا تو نہیں؟ چلیے ماشاء اللہ. آن لائن میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ ادھر کی آواز تو ادھر گئی نہیں. تو بتانا چاہے تو بولے. آ رہی آواز. چلیے پھر ہم تو اس کے اگلے حصے پہ جاتے ہیں. کیا کتنے نئے الفاظ آپ نے سیکھے؟ وہ سب کے حساب سے الگ الگ ہو سکتے ہیں. تو کون بتائے گا؟ شہیدن اور تفور. شہیدن اور کپور یہ نیا لفظ سیکھا. اس کے علاوہ سب پہلے سے معلوم تھے. اور بس یہ وہی نہیں پتا. اور بتائیں. یہ لوگ نیا لفظ آپ کے لیے. جی ماشاء اللہ. اور یہ بہت سارے. بولیے کوئی بات. 43. اچھا تو کچھ تو بتائیے. طباقہ. ٹھیک. ہاں کرتین. ماشاء اللہ. مطلب یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو بہت دوبارہ پڑھا ریویژن کیا اور نئے نئے الفاظ پر آپ نے فوکس کیا کہ کون کون سے نئے الفاظ آ رہے ہیں ہماری ڈکشنری میں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر ہاں کچھ بتائیے. سارے نہیں بتائے تو بھی چلے گا لیکن کچھ بتائیے. وہ ایسے بتائیے جو ریپیٹ نہ ہو.
آپ کے پاس کتنے الفاظ ہیں نئے؟ کتنے نمبرس؟ اچھا ماشاء اللہ، مطلب آپ نے کافی کچھ سیکھنے کی کوشش کی. آپ کے پاس کتنے؟ 17. ماشاء اللہ. آپ کے پاس کاؤنٹ نہیں کیے؟ آپ بتائیں ادھر سے کتنے الفاظ ہیں؟ کاؤنٹ نہیں کیے. ویسے اندازاً کتنے ہوں گے؟ 5 10 15 10 ہے. آپ کے پاس ایک. کون سا؟ کر بتائیے. آپ کے پاس 5 6. آپ کے پاس اچھا ماشاء اللہ. آپ کے پاس کتنے؟ 10 15. آپ کے پاس نازیہ بہت ہیں. مطلب یہ کہ آپ سیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اگر آپ کے پاس الفاظ ہیں تو آپ سیکھ رہے ہیں، اور یہ جتنے آپ نے الفاظ سیکھے ہیں اگر ان کو اچھی طرح آپ نے یاد کر لیا، سمجھ لیا، اب یہ الفاظ جب بھی ریپیٹ ہوں گے آپ کو پھر نئے سرے سے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. اب یہ جب بھی ریپیٹ ہوں گے، الذی یہ کسی کے تھا ڈکشنری میں؟ الذی نیا لفظ. چلیے ماشاء اللہ. تو ایسے جتنے بھی الفاظ آپ کو آگے پڑھتے ہوئے ملیں، نیا لفظ جیسے ہی آپ اس کو نوٹ کیجیے، ڈکشنری میں دیکھیے، گوگل کیجیے، جہاں سے بھی ملتا ہے اس کو معلوم بتانے والا تو اس سے پوچھیے، اور اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کیجیے. ایک مستقل ایک ڈائری بنا لیجیے. جب جب آپ قرآن پڑھیں، نیا لفظ آئے، فوراً نوٹ کیے، اس کی میننگ معلوم کیے اور اس کو وہاں پر نوٹ کر لیجیے جب بھی موقع ملے. آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. کچھ الفاظ ہیں جو بہت ریپیٹ ہوئے، کچھ الفاظ کم آئے ہیں. جو کم آئے ہیں وہ کبھی کبھی آئیں گے سامنے، جو زیادہ آئے ہیں تو وہ بار بار اس کو آپ کو جو ہے ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن نئے کچھ ہی الفاظ آپ کے پاس نئے آئیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو وربس کی سمجھ آنی چاہیے. کون فعل ہے؟ جیسے تمیزو ہے، تمیزو یہ فعل ہے، ورب ہے. پہچان کیا ہے؟ تا سے شروع ہے. تا فعل کی علامت ہے. تکادو یا بھی تا ہے. تو اس طرح سے آپ کو فعل کی جب سمجھ آ جائے گی، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جملے سمجھ سکتے ہیں، جملے بنا سکتے ہیں، ترجمہ خود سے کر سکتے ہیں. فعل سمجھ گئے تو اسم سمجھ گئے، کیونکہ یہ تین ہی چیزیں ہوں گی: اسم، فعل، حرف. تو حرف کو بھی سمجھنا آسان ہے. اردو میں ایک حرف ہوتا ہے سنگل، کاف بے پے ایک حرف ہوتا ہے. لیکن اردو ہی میں کبھی دو حرف میں کبھی ایک حرف بنتا ہے. سے 2 حرف ہے. عربی میں بھی ہوتا ہے من، عن، الا، یہ سب حرف ہیں. 2-3 حرف سے مل کر کے ایک حرف بنا ہے. تو اگر لفظی معنی لیں تو صرف ایک حرف کو حرف کہتے ہیں. لیکن معنی اگر لیتے ہیں تو حرف اس کو کہتے ہیں جو تنہا معنی نہ دے. یعنی اگر صرف حرف بولیں گے تو اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سے تک بات یہ حرف خود کہہ رہا ہے کہ اس کے آگے پیچھے کچھ چاہیے. مسجد سے میں خانے تک، تب بات پوری ہوتی ہے. تو حرف جو تنہا ہو اور معنی نہ دے، اس سے کوئی بات ہی نہ سمجھ میں آئے. لفظ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اس سے معنی سمجھ میں آتا ہے. تو اسم وہی ہوتا ہے. تو اسم بیسیکلی اگر آپ نے فعل سمجھ لیا تو اسم اور حرف سمجھنا بہت آسان ہے. حرف زیادہ نہیں ہے، وہ 5 6 7 ہیں، وہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جہاں کوئی نیا آیا تو آپ نے پہچان لیا، اچھا یہ تو حرف ہے، اچھا یہ تو اسم ہے، ناؤن ہے، پروناؤن ہے. تو ان کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا. فعل اگر آپ نے سمجھ لیا، کیونکہ فعل بہت استعمال ہوتے ہیں، فعل کی سمجھ ہونی چاہیے، فعل کی پرکھ ہونی چاہیے. اب ہم سورہ ملک کی فضیلت، اس پر ہم ڈسکس کر چکے تھے، ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں. جی بتائیے کیا ہے سورہ ملک کی فضیلت؟ کوشچن پوچھنا چاہوں گی. جی ایک تھا کہ فرضی اور غیر فرضی. فرضی کا مطلب ہے کہ صرف لوٹاؤ گے، اور غیر فرضی کا مطلب ہے لوٹ کر آئے گی. یہ دونوں ڈفرینس کیا ہے؟ فرضی میں آرڈر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرضی البصر، اپنی نگاہوں کو دوبارہ لوٹاؤ، یعنی دوبارہ دیکھو.
یہ آرڈر دیا جا رہا ہے فرجی، اور ینقلب میں حالت بتائی جا رہی ہے، ینقلب الیک البصر، تمہاری نگاہیں لوٹ آئیں گی، ینقلب لوٹ آئیں گی، فرجی لوٹاؤ، ینقلب لوٹ جائے گی. سمجھ میں آ گیا؟ اور کوئی لفظ ایسا جو سمجھ میں نہیں آیا؟ سوال کر لیا تو اس کو نپٹا لیتے پھر آگے بڑھتے. آیت نمبر 12 میں جو بالغیب یوز ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، ہاں تو وہ بالغیب آگے والے اس میں ہوتا ہے نا، بالغیب لہم مغفرۃ بالغیب کا تعلق آگے سے نہیں ہے، بالغیب کا تعلق خشیت سے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے. غیب میں رہتے یعنی اللہ کو دیکھ نہیں رہے، بن دیکھے اللہ سے ڈرتے. اس کا آگے اس کا انعام بتایا گیا، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. تو جب ہم کو فعل کی سمجھ آ جاتی ہے تو اب اگر کہیں سانس ٹوٹ رہی ہے تو کہاں سے لوٹائیں گے؟ فعل سے لوٹائیں گے. ینقلب سے آگے پڑھیں گے، البصر سے نہیں پڑھیں گے. فرجع البصر هل ترى من فطور، البصر هل ترى من فطور نہیں پڑھیں گے. البصر کا تعلق فرجع سے، فرجع البصر هل ترى من فطور. اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی فرجع البصر هل ترى من فطور لازم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ چھوٹی آیت ہے تو آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں. فرجع البصر هل ترى من فطور. میں سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو لوٹانا ہے تو فعل سے لوٹائیں گے، تو اس میں کیا ہے کہ معنی ٹوٹتا نہیں ہے. ورنہ کہیں سے بھی لوگ کیا کرتے ہیں، ایک لفظ پیچھے سے پڑھتے ہیں تو وہ لفظ ٹوٹ جاتا ہے، کئی بار معنی ٹوٹ جاتے ہیں. پیچھے وہ لفظ کچھ اور تھا، پیچھے والے لفظ سے جڑا ہوا تھا، وہاں سے ہم نے اٹھا لیا، پیچھے سے کاٹ دیا. اسی طرح تلاوت جب ہم کرتے ہیں نماز میں، تو نماز میں بھی کیا کرتے ہیں لوگ کہیں سے بھی شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو معلوم رہے گا کہ یہ مضمون یہاں سے مکمل ہے، یہاں سے کٹا ہوا ہے. اب سورہ یوسف ہے، بیچ میں سے کہیں سے بھی تو نہیں شروع کر سکتے، بیچ میں سے کہیں سے بھی شروع کریں گے پیچھے کی پوری بات غائب. تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے ہم اس کو لے سکتے ہیں. تو یہ آپ کو جب فعل کی سمجھ ہوگی تو یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو سورہ ملک کی فضیلت کیا ہے؟ اس میں 3 روایتیں ملتی ہیں. میں نے کئی تفسیریں دیکھی، 3 سے زیادہ کہیں بھی نہیں. تو ذرا ایک بار بتائیے کیا ہے سورہ ملک کی فضیلت؟ قبر کے عذاب سے بچانے والی اور سفارش کرنے والی عورت کو، اور جب عذاب قبر سے بچانے والی ہے تو ظاہر ہے کہ جہنم سے بھی بچانے والی ہے. تو عذاب قبر سے جہنم سے بچانے والی صورت ہے، اور شفاعت کرنے والی صورت ہے. اور تیسری فضیلت جس کو فضیلت میں آپ نے گنا نہیں ہے، جی کیا؟ ہاں یہ فضیلت کے لیے یہ بات کم ہے کیا کہ حضور پابندی سے اس کو پڑھتے تھے سونے سے پہلے. یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ حضور اس کی تلاوت کرتے تھے سونے سے پہلے. تو یہ 3 فضیلتیں ہیں تو دھیان رکھیں. تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو کہ حضور کیوں ہر رات سونے سے پہلے پڑھتے تھے، یہ کیوں جہنم سے اور عذاب قبر سے بچانے والی ہے، یہ کیوں سفارش کرنے والی ہے، اس کے لیے ہم یہ سورہ پڑھ رہے ہیں. اب آئیے ہم آج کی آیات پر. اس میں دیکھیے کون سے نئے الفاظ ہیں. آپ پڑھ کے آئے ہوں گے نا، دیکھ کر آئے نا. اس میں نئے الفاظ کون سے ہیں؟ پہلی آیت دیکھیے، والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. ان میں سے کون سے نیا لفظ آپ کے لیے؟ ایک طرف سے کون بول رہے ہیں آپ؟ جعل ذلولا، ذلول ایک نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے. اور فمشو ایک نیا لفظ ہے، اور مناکبہا یہ نیا لفظ ہے، اور نشور. اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کلو کسی کے لیے ہے نیا؟ کسی کے لیے بھی نہیں. ذلول کے کیا معنی؟ تابع.
یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے ساتھیہ؟ نہیں کوئی بتا سکتا ہے کہاں سے کوئی لفظ نکلتا ہے؟ تو یہ ہے ذلول، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں ذلت سے نکلا ہے، یعنی اسی سے لفظ ذلت نکلا ہے۔ ذلت کس کو کہتے ہیں؟ ہم صرف رسوائی جانتے ہیں، ذلت کا مطلب رسوائی نہیں، ذلت کا مطلب جس کے پاس کوئی پاور نہ ہو، جو کسی کے انڈر میں ہو، محکومی کو کہتے ہیں ذلت۔ کس کو؟ محکومی، غلامی۔ یہ لفظ یاد رکھیں، قرآن میں استعمال ہوتا ہے، عزیز اور ذلیل، یہ دو لفظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں۔ عزیز کا مطلب پاور، اقتدار، اور ذلیل کا مطلب محکوم، غلام۔ آپ نے یہودیوں کے سلسلے میں وہ آیت پڑھی ہوگی، ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت طاری کر دی گئی، مطلب کیا ہے اس کا؟ غلام بنا دیے گئے۔ کیسی غلامی ہے کہ ان کی اب یہ کبھی بھی پاور میں نہیں آئیں گے دنیا میں، ان کو کبھی حکومت اور اقتدار نہیں ملے گا، نصیب نہیں ہوگا، اور یہ کہیں بھی چین سے نہیں رہیں گے، غلامی کی زندگی جئیں گے، یعنی کسی کے ادھین رہ کر کے زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے بل پر یہ جی نہیں سکتے۔ اس لیے آگے کیا کہا گیا؟ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو اللہ کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے، جو ظاہر ہے کہ مسلم حکومتوں میں حاصل ہوگی، کسی مسلم حکومت میں معاہدہ کرتے رہیں تو یہ امن سے رہ سکتے ہیں، یا پھر وحبل من الناس، یا پھر لوگوں کی پناہ، جیسے امریکہ اور برٹن کی کچھ پناہی بیکنگ حاصل ہے، یہ اپنے طور پر اپنے بل پر دنیا میں کہیں جی نہیں سکتے، یہ اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ اللہ کی پناہ ان کو نہیں ملی یا لوگوں کی پناہ نہیں ملی تو یہ اپنے بل پر نہیں جی سکتے۔ یہ ہے ذلت۔ تو زمین کو کہا گیا ذلول، تو ذلول کا مطلب کیا ہوا کہ زمین تابع کر دی۔ محکومی میں، غلامی میں یہ ہوتا ہے نا، کوئی کسی کے تابع ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کا مالک نہیں رہ جاتا، اس کو کہتے ہیں ذلت۔ تو زمین کو ذلول بنایا اللہ نے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنایا، یعنی تمہارے تابع کر دیا، تمہارے قابو میں دیا۔ اب ہم اس زمین پر جہاں چاہیں چل پھر سکتے ہیں، لینڈ کر سکتے ہیں، نہر کھود کر کے جاری کر سکتے ہیں، زمین کھود کے اس میں محل بنا سکتے ہیں، تو جو چاہیں اس میں ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے تابع ہو گئی۔ آسمان تک ہماری پہنچ نہیں ہے، پلینٹس تک پہنچ نہیں ہے، لیکن جب وہ ہمارے وہ بھی ہمارے تابع کر دی گئی ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند یہ سب ہم نے تمہارے قابو میں دے دیے، تمہارے تابع بنا دیے۔ تو مطلب یہاں بھی ہم پہنچ سکتے ہیں، اس کو بھی رہنے لائق بنا سکتے ہیں۔ آج ہماری پہنچ نہیں ہے، جس دن وہاں ہماری پہنچ ہو جائے گی اس دن اس کو بھی اس کے لائق بنا لیں گے۔ ابھی چونکہ زمین ہمارے تابع بنا دی، ہم زمین پر ہی رہتے ہیں، اس لیے یہ بات یہ اس طرح نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ نے اس کو ہمارے تابع بنایا، اس کو رام کر دیا۔ مولانا امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا۔ رام کرنا ایک یہ فریز ہے، محاورہ ہے کہ کسی کی تابع بنا دینا، منا لینا۔ تو زمین مان گئی ہے، رہنے دے رہی ہے ہم کو، ورنہ یہ زمین کیا ہے؟ حرکت میں ہے نا، مسلسل حرکت میں ہے، گردش میں، کسی چیز پر ٹکی ہوئی ہے نہیں نا، ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اگر اس کو اللہ ہمارے لیے تابع نہیں کر دیتا تو یہ اپنے رہنے والوں کو لے کر لڑک جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو ہمارے تابع کر دیا ہے، پہاڑوں کی میخیں کاٹ دی ہیں، پرسکون ہو جاتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور اور آپ کے صحابی پہاڑ پہ گئے، اور پہاڑ پہ ہلنے لگا، حضور نے کہا پرسکون ہو جا پہاڑ، اس پر ایک صدیق اور ایک فاروق ہے، پرسکون ہو جا، ٹھہر جا، پہاڑ ساکن ہو۔ تو یہ اللہ نے اس کو ہمارے تابع بنایا۔ یہ اصل میں جو چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ اتفاقاً ہے ایسا، یا پہلے سے ہی ہے، اللہ نے اس کو ہمارے تابع بنایا ہے۔ تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی وجہ سے یہ زمین ہمارے تابع ہے، ورنہ آگے آپ اس کا ذکر آئے گا۔ تو دیکھیے، هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، الذی جعل لکم
جس نے تمہارے لیے بنایا الارض زمین کو، کیا بنایا؟ ذلولا، تمہارے تابع بنا دیا. فمشو، مشون کے معنی چلنا. تو فمشو یہ آرڈر ہے. آپ کا نام آپ نے جو طہورا، یہ فمشو جو ہے یہ بھی آرڈر ہے. جیسے فرجد اسی طرح سے فمشو، چلو. تو مطلب چلنا فرض ہے جی، چلنا فرض ہے. اور کوئی معذور ہو تو پھر کیا کرتے؟ فرض ادا نہیں ہوگا. اس کو یہ سب چیزوں کو فرض، نفل، سنت، واجب نہیں بولتے. یہ ہماری ضرورت ہے. اصل میں کہنا یہ نہیں ہے کہ تمہارے پر چلنا فرض ہے، بلکہ یہ کہا گیا فمشو فی مناکبہا. منکبن کے معنی ہوتے ہیں کندھا، یہ ہے شانہ، کندھا. منکب کی جمع مناکب، منکبن کندھا، اس کی جمع مناکب کندھے. زمین کے کندھوں پر چلو. فمشو فی مناکبہا، اس کے ہاں مطلب زمین، تو زمین کے کندھوں پر چلو مطلب کیا ہے؟ زمین کے راستوں پر چلو. جو راستے ہم نے بنا دیے ہیں ان راستوں پر چلو. یعنی اب تم آزادی کے ساتھ چل سکتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں رہی. یہ فرض واجب والا معاملہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس پہ آسانی کے ساتھ چل سکتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو آپ کے تابع بنا دیا ہے. ابھی آگے اور چیز آ رہی ہے جس سے کہ اس کی حقیقت اور واضح ہوگی. اب ذرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ بتائیں گے کہ یہ آپ کے پیچھے کیا نام ہے آپ کا؟ زینب. ٹھیک، زینب بتائیں گے کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا فمشو فی سبل، فی سبل، فمشو فی سبیلہا، اس کے راستے میں چلو؟ یہ کہنے کے بجائے فمشو فی مناکبہا کیوں کہا؟ اس کے کندھوں پر چلو. زمین کے کندھے ہیں کیا؟ تو کیوں کہا گیا ہے؟ دوسرے سوچیں. سپورٹ. اچھا آپ کیا ہے جی؟ زوبیہ. زوبیہ بتائیے. ہمارے خیال سے ایسے ہے کہ کیونکہ کہا جاتا ہے کندھوں پہ بوجھ اٹھایا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ زمین بوجھ اٹھا رہی ہے تو کندھے اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ اس پہ چلو نہ کہ وہ بوجھ اٹھائے. ہم نے دوسرا سر پہ بوجھ اٹھاتے ہیں. جی، سر پہ بوجھ اٹھاتے ہیں. ہم نے سنا کندھے پر تو بچے کو لاد کے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کندھے پر بھی رکھتے ہیں. وہ کیسا رہتا ہے؟ وہ ڈنڈے میں گٹری اپنی مار لیتے ہیں، ڈنڈا کندھے پہ، گٹری کندھے پر بھی رکھتے ہیں. صحیح بات ہے، کندھا اور سر بوجھ، اس لیے وہ. لیکن اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی اور بولنا چاہتے ہیں تو پہلے انتظام کر لیتے ہیں. بہت خوب. اس حکمت تک پہنچ گیا ماشاء اللہ. اس میں دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اونٹنی کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کی گردن کے قریب ہی بیٹھا جاتا ہے. اور مناکب جو ہے، جو کندھے ہیں، جو اونٹنی کے لیے، وہ اونٹنی جو سواری کے لیے رام ہو جاتی ہے. اچھا، اس کی جو جوئیں چلتی ہیں اس کے کندھے پر، اسی میں سے وہ کھانا بھی کھاتی ہے اور اسی وہی ان کا رہنا بسنا ہوتا ہے. تو گویا انسان جو ہے اس زمین پر جوؤں کی طرح ہے جو رینگ رہا ہے. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ زمین کے اوپر اس کے کندھوں پر یا ہم سواری کر رہے ہیں، اور زمین برا نہیں مان رہی ہے، سواری دے رہی. لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جتنا اوپر تو بہت ہی کم حصہ ہے، اس کے اندر اس سے بڑی دنیا ہے. زمین بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے. ہم صرف کندھے پر سواری کر رہے ہیں تو ہم کو لگ رہا ہے کہ یہی پوری کائنات ہے. چیٹی اگر فٹ بال کے اوپر چڑھ جائے تو جتنا حصہ اس کا جو سرفیس ہے، جتنا وہ دیکھ رہی ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہی کائنات ہے، جبکہ ابھی اور بھی ہے. تو اسی طرح سے یہ زمین پوری ہماری نگاہ میں نہیں ہے. تو وہ ہمارے لیے، ہماری سمجھ کے حساب سے وہ کہا گیا فمشو فی مناکبہا، اس کے راستوں میں چلو، اس کے کندھوں پر چلو، کیونکہ ابھی زمین اندر اور بہت ہے. یہ جو مائننگ کرتے ہیں کتنے اندر تک جاتے ہیں، اس کے بھی اندر کا اور جا سکتے ہیں. لیکن ابھی ہماری طاقت نہیں ہے اس کے اور اندر جانے کی. جب وہ طاقت بھی آ جائے گی تو اور اندر تک جا سکتے ہیں.
چلیے یہ واضح ہو گیا. فمشو فی مناکبہا, چلو اس کے راستوں میں. ہم نے راستہ ترجمہ کر دیا, لیکن یاد رہے کہ یہاں لفظ جو استعمال کیا گیا ہے منکب, کندھوں پر. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, کلو مطلب کھاؤ, یہ بھی آرڈر ہے, کھاؤ. اور یہ بھی فرض واجب نہیں ہے. یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کلو من رزقی, اس کے رزق میں سے کھاؤ, یا اس کا رزق کھاؤ, اس کا دیا ہوا کھاؤ. رزق کے معنی دینا بھی, عطا بھی ہوتا ہے. رزق کے معنی عطا, تو کھاؤ اس کا دیا ہوا, اس کا بخشا ہوا. کیا مطلب ہے یہاں, کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ؟ اس میں کھیتی کریں گے, ایک مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ جب ہم رزق کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں, اس کا دیا ہوا, اس کا مطلب یہ کہ حلال, کیونکہ حرام کی نسبت اللہ کی طرف ہم نہیں کر سکتے. حرام تو ہم کرتے ہیں, جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کو جب ہم کھانے لگتے ہیں تو ہم اس کی حد بندی حد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جو بخشا ہے, جس کو کہا ہے کھاؤ, تو وہی چیزیں کھانے کے لیے کہا ہے جو پاک ہے, طیب ہے, حلال ہے. پاک اور پاکیزہ چیزیں ہی کھانے کے لیے کہا ہے. یا الذین آمنوا کلوا من طیبات, اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں. تو پاک اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے کہا گیا. ایک مطلب یہ. دوسرا کیا مطلب ہو سکتا ہے شادیوں میں؟ جس حساب سے دنیا کی کریشن کی بات ہو رہی ہے, جس طریقے سے تمہارے لیے تعبیر کیا ہے, تو ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے تو تم اس میں چلو اور رہو اور کھاؤ. صرف عبادت کے لیے بھی پیدا کیا, بلکہ تمہارا یہ دوسرا کام بھی ہے, کھانے کے لیے بھی پیدا کیا. مطلب چلو اور بس کھاؤ. ٹھیک ہے, اور کوئی بولنا چاہیں گے؟ جی ماشاء اللہ. حرام اور حلال کی کمائی کا بھی سنا سکتا ہے کہ جو رزق دیا ہے اس کا استعمال کرو, نہ کہ حرام کی طرف کھانے کی کوشش کرو. جی یہ بات بھی صحیح ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کر کے کھانا ہے, کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ان کو استعمال کرنا ہے. دیکھیے اس میں اصل میں جو بات ہے, کئی بار وہ سرسری پڑھتے تو وہ آپ کو ایسی عام سی باتیں لگتی ہیں. اصل میں بتانا یہ ہے کہ کھائے گا تو انسان ضرور, اس کے لیے اس کو حکم تو دینا نہیں پڑے گا. بچہ سو رہا ہے, اٹھو ناشتہ کر لو, جب بھی اٹھے گا تو پہلے تو ناشتے مانگے کرو. مسئلہ اٹھانے کا ہے. اٹھ گیا تو ایک میں نے کہیں پڑھا تھا کسی میگزین میں کہ انڈیا اور پاکستان کے بچے اٹھتے ہی پہلے کھانا مانگتے ہیں, نہیں ملتا تو روتے ہیں. تو کھانے کا مسئلہ نہیں ہے, میں تو کھائے گئی. مسئلہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو تم کھا رہے ہو اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہو. یہ یاد رکھو, اس نے دیا ہے تمہیں. کیسے؟ رزق اللہ نے کیسے دیا؟ ہمارا رزق جڑا ہوا ہے آسمان سے. زمین کی پیداوار ہم کھاتے ہیں, لیکن یہ پیداوار آتی کہاں سے؟ آسمان سے. اگر پانی نہیں برسایا اللہ نے تو پیداوار کہاں سے ہوگی؟ تو اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہو تو کھاؤ, اللہ نے جو بخشا ہے. دوسرا مطلب وہ سعودی عربیہ کا, وہ بھی ٹھیک ہے کہ بھائی دنیا سے اپنا حصہ لو. ٹھیک ہے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے, لیکن کھانا بھی تو ضروری ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زہد کا ایسا غلبہ کہ نہیں ہم کھائیں گے نہیں. ایک نے کہا تھا نا بزرگ کے زمانے میں, کیا کہا تھا؟ پورے ٹائم روزے رکھو, ہمیشہ روزے رہے. تو روزہ رہنے کا مطلب کہ اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ تم سال بھر روزے رکھو. نہ اللہ نے کہا, نہ رسول اللہ نے ایسا کیا. رسول اللہ نے بھی ہمیشہ روزہ نہیں رکھا. آپ کے روزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اب ایسا لگتا ہے روزے رکھنے لگتے تو ایسا لگتا ہے کہ اب کبھی افطار نہیں کریں گے. پھر افطار ہی کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے. تو آپ کو دونوں طرح کا ترجمہ ہوتا ہے. جب آپ نے یہ بات سنی, آپ کو سخت ناپسند ہوئی اور آپ باہر نکلے, منبر پہ کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسا ویسا کہتے ہیں, تو سنو میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں. جو میری سنت سے منہ موڑے گا میرا نہیں ہے. تو کھانا بھی ہے, پسند کی چیزیں بھی کھا سکتے ہیں. کیا کیا پسند کی چیزیں, پیزا ویزا کیسا بن رہا ہے, شاورما, کبھی نئی نئی چیزیں, یہ سب ہمارے لیے ہی تو اللہ نے بنائی ہے. انسان اپنے
ذائقے کے لحاظ سے وہ چیزیں بناتا ہے، نئی نئی چیزیں ڈشز، تو استعمال کر سکتے ہیں۔ حلال چیزیں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا تکلف کھا سکتے ہیں۔ کیا منع کیا گیا؟ کھانے پینے سے منع کیا گیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا ہے، کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ نشور کا مطلب ہوتا ہے، نشرون کے معنی پھیلانا۔ اسی سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ادارے بنتے ہیں، نشر و اشاعت کے ادارے، ناشر بولتے ہیں، جو بک ڈپو ہوتے ہیں، جو بکس چھاپتے ہیں، تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ ناشر۔ انگریزی میں کیا بولتے ہیں ان کو؟ پبلشر، لیکن عربی میں اس کو ناشر بولتے ہیں۔ تو ناشر کا مطلب بک پبلش کرنے والے، پھیلانے والے۔ تو نشر کے معنی ہوتے ہیں پھیلانا، لیکن جب یہ میت کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب اس کو زندہ کر کے اٹھانا۔ تو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف زندہ ہو کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، زندہ ہو کر جانا ہے، یہ اس کا مطلب ہوگا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ أَأَمِنْتُمْ، کیا مطلب ہوا؟ جی، کیا بے خوف ہو گئے؟ اور کوئی بتائے تھوڑا سا ایسا کہ سمجھ میں آ جائے۔ امن سے امین تم بنائے، کیا تم مامون ہو گئے ہو؟ امن مل جانے کو کیا بولتے ہیں؟ مامون۔ فساد کے زمانے میں امن قائم ہو گیا، سارے لوگ مامون ہو گئے، تو مامون یاد رکھیے لفظ، تو اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ امین تم، کیا ہے؟ سوال ہو رہا ہے، اس سے سے سوال ہو رہا ہے، جیسے پیچھے حل سے سوال ہوا تھا، حل ترا من فطور، کیا تم اس میں کوئی شگاف، کوئی رکھنا، کوئی کمزوری دیکھتے ہو؟ یہاں سے سوال ہو رہا ہے، کیا امین تم مطلب سامنے والوں سے بات ہو رہی ہے، مخاطب ایک ہوتا ہے غائب جس سے بات ہو رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، ایک ہے جو سامنے ہے۔ تو گویا جب اللہ تعالیٰ براہ راست انسانوں سے مخاطب ہو کر کے بات کر رہا ہے، ایک دم سیدھی بات چل رہی ہے، سیدھی بات کا شو دے گا کسی؟ کئی رپورٹرز جو ہے وہ سیدھی بات کرتے ہیں، وہ ایک شو رہتا ہے، ایک بہت بڑا رپورٹر تھا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، سیدھی بات ہوتی ہے، یعنی ایسے ایک دم چوتے ہوئے سوالات کرتا ہے، سامنے ہی سامنے۔ تو یہاں گویا کہ سیدھی بات ہو رہی ہے انسانوں سے، امین تم، اے غافل ہو، کیا تم مامون ہو گئے ہو؟ اے وہ جو سو رہے، دیکھو ادھر، تم کیا مامون ہو گئے ہو؟ تو جو بے خوف زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے، مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، مر گئے کھیل ختم، کیا سمجھ رہے تم؟ تو سوچو مرنے کے بعد جو ہوگا تو ہوگا، اس زندگی میں بھی ہم تمہیں مزہ چکھا سکتے ہیں۔ امین تم، کیا تم مامون ہو گئے ہو؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تم نچنت ہو گئے ہو، چنتا مکت ہو گئے ہو؟ کس سے؟ من فی السماء، کیا مطلب؟ من کے کیا معنی؟ من جو کے لیے بھی آتا ہے، کون کے لیے بھی آتا ہے، جو جیسا الذی میں جاتا ہے جو، ویسے من کے لیے۔ تو من جو اور کون، کبھی کبھی من سے سوال بھی کر لیتے ہیں، من اندر، من ہوا، تو من سے سوال بھی ہوتا ہے، وہ کون ہے، تم کون ہو؟ تو من کہاں پر آئے؟ من فی السماء، کیا تم مامون ہو گئے ہو اس سے، کس سے؟ جو آسمانوں میں ہے، من فی السماء، جو آسمان میں ہے، یعنی آسمان والے سے تم بے خوف ہو گئے، تمہیں ڈر نہیں لگتا اس بات کا؟ این یخسف، ان جب لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ، اور ان کے بعد جب بھی فعل استعمال ہوگا، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، ان کے بعد جو بھی فعل استعمال ہوگا اس کے آخر میں زبر ہی آئے گا، چاہے وہ کچھ بھی رہے۔ تو این یخسف کے خسفن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خسفن، آپ نے سنا ہے لفظ خسف، خسوف اور خسوف،
نماز خسوف خسفن کے معنی ہوتا ہے اصل میں دھسا دینا. تو چاند گرہن اور سورج گرہن کی نمازوں کو کسوف اور خسوف کی نمازیں کہتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے، سورج چھپا دیا جاتا ہے، چاند چھپا دیا جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے کسوف اور خسوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو جب وہ دب جاتا ہے تو خسفن کے معنی دھسا دینا. این یخسف کہ وہ تمہیں دھسا دے، بکم تمہیں. کیا تم آسمان والے سے معمون ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. این یخسف بکم الارض یہ تمور. تمور کے معنی نیا لفظ ہے نا. تمور کہتے ہیں حرکت کرنے، ہلنے کو، کپکپانے کو. کپکپانا، سردی لگتی ہے تو کپکپاتے ہیں. یہ ہلنا، زور زور سے ہلنا، کپکپانا، اس کو کہتے ہیں. وہی ہے تمور، اور وہ ہلنے لگے. کیا تم اس بار آسمان والے سے معمول ہو گئے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے پھر وہ ہلنے لگے؟ تو کیسے ہوگا یہ دھسانا؟ کہ زمین ابھی تو ساکت ہے، آرام سے اس کے راستوں میں چل رہے. اللہ نے اس کو حکم دیا، ذرا اللہ کا اشارہ پاتے ہی زمین ہلنے لگی. اور پھر کیا ہوا؟ زمین پھٹ گئی سب اس کے اندر. تو اور ہلنے لگی اور اندر. تو جتنا زیادہ ہلے گی اس کی انٹینسٹی بڑھتی چلی جائے گی اور زمین کے اندر دھستے چلے جائیں گے. اتنے اندر چلے جائیں گے نکالنا ہی مشکل ہو جائے گا. یہ جو یہ تمور ہے یہ اسی حرکت کی طرف اشارہ ہے کہ زمین میں دھسا دیا جائے اور وہ زمین حرکت کرے اور مزید اندر سے لے کے چلے جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ کے بک لیٹ میں کیا ترجمہ دیا ہوا ہے؟ کیا بے خوف ہو گئے ہو تم اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین میں تو اچانک وہ لرزنے لگے. وہی لرزنے لگے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ لرزنا پہلے ہوگا تو زمین ہلے گی اور پھر پھٹ جائے گی. اور زمین ہلے گی تو آپ چل نہیں سکتے، لڑکھڑانے لگیں گے. دوسرا ہے کہ اگر زلزلے کے بعد، اگر زمین پھٹنے کے بعد اگر ہل رہی ہے، لرز رہی ہے، تو مطلب یہ کہ اور اندر لے کے جائے گی. آگے چلتے ہیں. ام امنتم، ام کا مطلب یا. یہ جب دو باتیں کہنی ہوتی ہیں کہ کیا یہ معاملہ ہے یا یہ معاملہ ہے، ایسی جگہوں میں ام استعمال کرتے ہیں. کیا تم آسمان والے سے معمول ہو یا تم معمول ہو آسمان والے سے کس بات پر؟ ان یرسل علیکم حاصبا. یرسل ارسال سے، ارسال کے معنی کیا ہے؟ ارسل یرسل بھیجنا. بھیجنا. ارسال کے معنی بھیجنا. حاصبا کی کیا معنی؟ جی جی وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ پتھروں کی آندھی. اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ تیز ہوا جس کو آندھی کہتے ہیں، اور ایک معنی یہ بتایا گیا ہے پتھروں کی بارش، یعنی وہ ہوا جس کے ساتھ کنکر پتھر برسے. دونوں معنی اس کے. تو دونوں معنی کے لحاظ سے پھر اس کو جو انٹرپریٹ کیا ہے ہمارے مفسرین نے، اگر ہم اس کو کنکر پتھر والی ہوا مانے تو انہوں نے مثال دی ہے قوم لوط کی، جیسے کہ قوم لوط پر پتھراؤ کر دیا گیا. تو وہ ہوائیں تھیں جو پتھروں کو اڑا کے لا رہی تھی اور ان کو برسا رہی تھی، اور وہ سارے پتھروں پر نام لکھے ہوئے تھے. جس کا نام لکھا ہوا پتھر اسی پہ جا کے لگتا تھا اور وہ ڈھیر ہو جاتا. اور ابرہا کی فوج پر کنکروں کی بارش کی گئی پرندوں کے ذریعے سے، وہ مراد ہے. بعض لوگ جو صرف طوفانی ہوا مراد لیتے ہیں، کنکر پتھر میں طوفانی ہوا، تو وہ پھر عاد کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے عاد کو ہوا سے ہلاک کیا گیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. یہ ہوا 7 دن اور 8 رات، 7 لیال و 8 7 راتیں اور 8 دن یہ ہوا مسلسل چلتی رہی تو پورے علاقے کو بنجر کر دیا، تہس نہس کر دیا اس ہوا نے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ بس تم قریب جانو. کیوں کہا گیا ان قریب جانو؟ اگر تمہیں ابھی نہیں بھی دکھ رہا ہے تو قیامت جو آنے والی ہے اس میں تم کو دکھ جائے گا. قریب تم کو پتہ چل جائے گا.
ایک مطلب تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جان لو گے، تو قیامت کے دن کیا جانیں گے؟ ایک منٹ، جن کا جواب ہے ان سے کلیئر ہے، قیامت کے دن کیا جان لیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو یہاں پر جو مثال پہ دیتی جا رہی ہے کہ پتھروں کی آندھی، تو وہ اس وقت تمہیں دیکھنے کو ملے گی. اس وقت آندھی نہیں چلے گی. ایک چیز بھی ہمیں اس طرح اس وقت تو بہت ساری طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اس وقت تم جانو گے کیسا ہے اللہ کا عذاب. ایک مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ نے جنوں کو عذاب دیا تھا کیوں دیا. کئی بنظیر کا مطلب جی کیسا کیسا ہوا اس کا ڈرانا، نذیر ڈرانے والا. نذیر ڈرانا، تو نذیر ڈرانے والا یہ فاعل ہے. کئی بنظیر کیسا ڈرایا ڈرانے والے نے، یہ ہے نا اصل اس کا مطلب. کئی بنظیر کیسا ڈرایا، تو جو تباہ شدہ قومیں ہیں جب وہ اٹھے گی تو پریشان حال اٹھے گی، اور زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی. یوم الدین تحدث اخبارہا، تو یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی دو دو چار کی طرح کہ یہ عذاب والے لوگ ہیں، ان کے اوپر یہی عذاب آیا تھا اور یہ ایسے پریشان حال پھر رہے ہیں. وہاں بھی وہ ڈرے سہے ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ ایک مار تو پہلے سہ چکے ہیں. اب جب وہ اٹھایا جائے گا تو ان کو لگے گا اب پھر سے مار پڑے گی. تو اب ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کا جو ڈرانا تھا وہ سچا تھا. دنیا میں جھوٹ مانتے تھے نا، کہتے ہیں کیا خامخواہ دھمکاتے ہو. آگے وہ آیت آئی وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کب وعدہ پورا ہوگا، سچے ہو تو لاؤ نا عذاب. یہاں تک کہتے تھے آسمان گرا دو ہمارے سب پہ، زمین پھاڑ دو، کرو کچھ. ایسی خالی کھلی دھمکیاں دے رہے ادھر بکیاں، ہونے والا کچھ نہیں ہے، صرف ایسے ڈرا رہے. تب اس وقت آ گیا کہ ابھی یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہا ہے، ابھی تو ہم عذاب نہیں دینے والے ہیں، ابھی ہم تو مہلت دیے گئے، لیکن جب عذاب آئے گا پھر یہ نہیں بھاگ نہیں سکے. یہ ہے اصل میں یہ ڈرانا کیسا تھا، سچا تھا یا جھوٹا تھا، یہ حقیقت قیامت کے دن کھل جائے گی. بات واضح ہو گئی. اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد، قیامت بھی تو بہت دور ہے، کب اٹھائے جائیں گے. مرتے ہی انسان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جن باتوں کی خبر رسولوں نے دی تھی وہ سب سچی تھی. یا نذیر سے مراد رسول، اللہ اور رسول دونوں سے. تو اللہ اس کے رسول نے جو باتیں کہی تھی بالکل سچ تھی، وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی. کیونکہ مرتے ہی حقیقت سامنے آ جائے گی. زندگی میں کیوں نہیں سامنے آتی کہ ہم اپنی عقلوں کو غلط استعمال کرتے ہیں. آج ایک حقیقت سامنے آ گئی لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس میں ہمارا نقصان ہے. آپ کو ایسے لوگ ملے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے، زیادہ جانو تو آفت ہے، کیونکہ عمل کرنا پڑے گا. جتنا جانیں گے اتنی بڑی مصیبت، کیونکہ جتنا جانیں گے اتنا عمل کرنا پڑے گا. اس لیے نہ جانو نہ عمل کرنا پڑے گا. تو کیا یہ کہہ کر بچ جائیں گے لوگ؟ تو ہوتا کیا ہے کہ عقل کا غلط استعمال. اللہ نے عقل اس لیے دی کہ آپ علم حاصل کریں، اور جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اس سے آپ کی اللہ کی معرفت اور بڑھ جائے گی. حقیقت کا جتنا زیادہ علم ہوگا آدمی اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اس لیے کیا کہا گیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ، پورا کیجیے جملہ سادی آبادی، انما یخشی اللہ من عبادہ علماء. علماء مطلب جاننے والے، اللہ سے صرف جاننے والے ڈرتے ہیں. تو جتنا زیادہ علم ہوگا خشیت بھی اتنی زیادہ ہوگی. یہ غلط سوچ ہے جو سماج میں پھیلا دی گئی ہے کہ زیادہ پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، زیادہ پڑھنے والے بہک جاتے ہیں. یہ غلط سوچ ہے. پڑھا انہوں نے، صرف نالج گین کیا، عمل نہیں کیا، تو وہ علم آفت ہے. علم کی آفت اس پر عمل نہ کرنا ہے. لیکن جب آپ علم اس لیے حاصل کریں تاکہ عمل کریں تو وہ آفت نہیں، آپ کے لیے رحمت ہے. وہ خوف اور خشیت کو بڑھانے والا ہے. اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہوتی ہے. نماز کی اگر حقیقت معلوم ہو گئی کہ نماز اللہ سے ملاقات ہے، اس سے بات چیت ہے، اب جب نماز پڑھیں گے تو اس کا الگ ہی لطف آئے گا. اور جب لگے گا نہیں ایسے میں نمازوں کی بات چیت نہیں ہوتی، کچھ جو چیزیں رٹ لی ہے بس وہی پڑھنا رہتا ہے، تو یہ
پڑھ تو رہے ہیں آپ بھی، پڑھ رہے ہیں وہ بھی، لیکن دونوں کے علم کی وجہ سے نماز میں فرق ہو جائے. ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو ادھر سے اللہ کا جواب آیا حمیدنی عبدی، فرشتوں سے کہہ رہا ہے اللہ دیکھو میرے بندے نے میری حمد کی، دیکھو میرے بندے کو کس چیز نے مجبور کیا اس کو میری حمد کرنے کی، کوئی عذاب نہیں، لیکن وہ تو فرشتوں کو فخر کر رہا ہے، دیکھو میرے بندے نے میری حمد کی. تم لوگ کیا کہتے تھے فساد پھیلائے گا، وہ دیکھو حمیدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری حمد کی. پھر ادھر آپ نے کہا الرحمن الرحیم، تو کیا کہتے ہو اثنا علی عبدی، تم لوگ کیا کہتے تھے دیکھو میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے. جب آپ نے کہا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتا مجدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی. تو فرشتے کی بات لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے تھے، بس ہوتی جانتے تھے تب نے سکھایا. تو اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے بندے کو. ایسی حج میں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ کیا چیز ان کو لے کر آئی ہے، تیری عظمت اور تیرا جلال، تیری محبت، فرشتے گواہی دیں گے.